بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نئی ویڈیو کا عنوان ہے سلطنتوں کا قبرستان۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ دنوں ہونے والی سرحدی جھڑپوں اور اس کے بعد قطر کی ثالثی میں فریقین کے درمیان مذاکرات، فریقین کے درمیان جنگ بندی تو ہو گئی ہے، لیکن بعض حلقے اس تنازع میں شدت کے خدشات کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ ایسے میں انڈیا کا طویل دورہ کرنے والے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی ایک بیان کو بھی توجہ مل رہی ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کا نام لیے بغیر ایک تنبیہ جاری کی تھی۔ نئی دہلی میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا تھا کہ افغانیوں کا حوصلہ نہ آزمائیں اور انہیں زیادہ نہ چھیڑیں۔ اگر ایسا کرنا ہے تو پہلے انگریز سے پوچھیں، سوویت یونین سے پوچھیں، امریکہ سے اور نیٹو سے پوچھیں، تاکہ وہ آپ کو سمجھائیں کہ افغانستان کے ساتھ یہ کھیل صحیح نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک دعویٰ افغان طالبان کے ترجمان بھی گزشتہ دنوں کر چکے ہیں۔ اس پر بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کی نہ تو کوئی باقاعدہ فوج ہے اور نہ ہی وسائل، وہاں ماضی میں جانے والی دنیا کی بڑی قوتیں اور سپر پاورز ناکام کیوں لوٹی، اور دنیا اس ملک کو سلطنتوں کے قبرستان کے نام سے کیوں جانتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب افغانستان کی تاریخ اور اس کے جغرافیائی محل وقوع میں پوشیدہ ہے۔ 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت، جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، اس نے اپنی پوری طاقت سے افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن سن 1919 میں برطانیہ کو بالآخر افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا اور افغانوں کو آزادی دینی پڑی۔ اس کے بعد سوویت یونین نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ سن 1978 میں بغاوت کے ذریعے قائم کی گئی کمیونسٹ حکومت کو گرنے سے بچایا جائے، لیکن انہیں یہ سمجھنے میں 10 سال لگے کہ وہ یہ جنگ کبھی نہیں جیت پائیں گے۔ برطانوی سلطنت اور سوویت یونین کے درمیان ایک قدر مشترک ہے۔ جب دونوں سلطنتوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھے، لیکن اس حملے کے بعد آہستہ آہستہ دونوں سلطنتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگیں۔ سن 2001 میں امریکی قیادت میں افغانستان پر حملہ ہوا اور کئی سالوں تک جاری رہنے والی جنگ میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے 20 سال بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے اپنی فوج کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا، اور یوں یہاں سے امریکی فوجیوں کا انخلاء اور طالبان کی اقتدار میں واپسی کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ ایک متنازع فیصلہ تھا جس پر پوری دنیا میں شدید تنقید کی گئی، اور صدر ٹرمپ تاحال اس فیصلے کو لے کر سابق امریکی انتظامیہ پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ اس ایک فیصلے کی وجہ سے طالبان نے افغان دارالحکومت کابل پر انتہائی تیزی سے قبضہ کر لیا تھا۔ بائیڈن نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی شہریوں کو ایسی جنگ میں نہیں مرنا چاہیے جسے افغان خود لڑنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ بائیڈن نے افغانستان کی سلطنتوں کے قبرستان کے طور پر شہرت کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ چاہے کتنی ہی فوجی قوت کیوں نہ لگا لیں، ایک مستحکم، متحد اور محفوظ افغانستان کا حصول ممکن نہیں ہے۔ حالیہ صدیوں میں افغانستان کو کنٹرول کرنے والی کوشش کرنے والی دنیا کی طاقتور فوجوں کے لیے افغانستان واقعی ایک قبرستان ہی ثابت ہوا ہے۔ ابتدا میں ان حملہ آور افواج کو شاید کچھ کامیابیاں ملی ہوں گی، لیکن آخر میں انہیں افغانستان چھوڑ کر ہی بھاگنا پڑا۔ افغانستان کی تاریخ پر افغانستان سلطنتوں کا قبرستان نامی کتاب لکھنے والے تجزیہ کار ڈیوڈ ایسبی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ افغان کافی طاقتور ہیں، لیکن افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ حملہ آور قوتوں کی غلطیاں ہیں۔ تجزیہ کار ایسبی کہتے ہیں کہ اگر غیر جانبداری کے ساتھ دیکھا جائے تو افغانستان ایک مشکل جگہ ہے۔ یہ ایک پیچیدہ ملک ہے جہاں انفراسٹرکچر کی صورتحال ناگفتہ ہے، بہت محدود ترقی ہے اور یہ خطہ ہر طرف زمین سے گرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوویت یونین، برطانیہ یا امریکہ کسی بھی سلطنت نے افغانستان کے ساتھ لچیلے پن کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ اپنی راہ جانا چاہتے تھے اور وہ گئے بھی، لیکن انہوں نے کبھی افغانستان میں موجود پیچیدگیوں کو نہیں سمجھا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ افغانستان کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ یہ ایک مکمل غلط بیان ہے۔ ایرانیوں، منگولیوں اور سکندر نے افغانستان کو فتح کیا، لیکن یہ بات یقینی ہے
کہ یہ ایسی دلیری ہے جس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور اس سے قبل کابل پر حملہ کرنے والی آخری 3 بڑی سلطنتیں اپنی اس کوشش میں بری طرح ناکام ہوئی ہیں۔ 19ویں صدی کے بیشتر حصے میں افغانستان وسطی ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے برطانوی اور روسی سلطنتوں کے درمیان جنگ کا ایک اہم سٹیج تھا۔ اس کے تعلق سے روس اور برطانیہ کے درمیان کئی دہائیوں تک سفارتی اور سیاسی کشمکش جاری رہی، جس میں بالآخر برطانیہ کی جیت ہوئی، لیکن برطانیہ کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی۔ برطانیہ نے افغانستان پر سن 1839 اور 1919 کے درمیان 3 مرتبہ حملہ کیا، اور کہا جا سکتا ہے کہ برطانیہ تینوں بار ناکام رہا۔ سن 1839 کی پہلی اینگلو افغان جنگ میں برطانیہ نے کابل پر قبضہ کر لیا، کیونکہ برطانیہ کا خیال تھا کہ اگر اس نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو روس کابل پر قبضہ کر لے گا۔ اس کی وجہ سے برطانیہ کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ قبائل نے دنیا کے طاقتور ترین ملک کی افواج کو انتہائی معمولی ہتھیاروں سے تباہ کر دیا۔ 3 سال کے حملے کے بعد بالآخر افغانستان نے حملہ آور فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 6 جنوری 1842 کو جو 16,000 فوجی برٹش کیمپ سے جلال آباد روانہ ہوئے تھے، ان میں سے صرف 1 برطانوی شہری زندہ واپس آیا تھا۔ ایس بی بتاتے ہیں کہ اس جنگ میں برصغیر میں برطانوی توسیع پسندانہ پالیسی کو کمزور کیا اور اس تصور کو بھی نقصان پہنچایا کہ انگریز ناقابل تسخیر ہیں۔ 4 دہائیوں کے بعد برطانیہ نے ایک بار پھر کوشش کی اور اس بار اسے کچھ کامیابی ملی۔ سن 1878 سے 1880 کے درمیان دوسری اینگلو افغان جنگ کے نتیجے میں افغانستان برطانیہ کی حفاظت والی ریاست بن گیا، لیکن برطانیہ کو کابل میں ریزیڈنٹ وزیر رکھنے کی اپنی پالیسی ترک کرنی پڑی۔ اس کی بجائے سلطنت برطانیہ نے ایک نیا افغان امیر منتخب کر کے اپنی فوجیں ملک سے واپس بلا لی۔ لیکن سن 1919 میں جب اس نئے امیر نے خود کو برطانیہ سے آزاد قرار دیا تو تیسری اینگلو افغان جنگ شروع ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جانب بلشویک انقلاب نے روسی خطرے کو کم کر دیا اور دوسری جانب پہلی عالمی جنگ نے برطانوی فوجی اخراجات میں بہت اضافہ کر دیا۔ ایسی صورتحال میں برطانوی سلطنت میں افغانستان کے بارے میں دلچسپی کم ہو گئی۔ اسی وجہ سے 4 ماہ کی جنگ کے بعد برطانیہ نے بالآخر افغانستان کو آزاد قرار دے دیا۔ اگرچہ برطانیہ افغانستان میں سرکاری طور پر موجود نہیں تھا، لیکن یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس نے کئی سالوں تک وہاں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھا۔ سن 1920 کے دوران امیر امان اللہ خان نے ملک میں اصلاح لانے کی کوشش کی۔ ان میں خواتین کے برقع پہننے کے رواج کو ختم کرنا بھی شامل تھا۔ اصلاح پسندوں کی ان کوششوں نے کچھ قبائل اور مذہبی رہنماؤں کو ناراض کر دیا، جس کے نتیجے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی کی وجہ سے افغانستان کی صورتحال کئی دہائیوں تک کشیدہ رہی، اور سن 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا تاکہ ایک بری طرح سے غیر منظم کمیونسٹ حکومت کو اقتدار میں برقرار رکھا جا سکے۔ کئی مجاہدین تنظیموں نے سوویت یونین کی مخالفت کی اور ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ میں مجاہدین نے امریکہ، پاکستان، چین، ایران اور سعودی عرب سے پیسے اور اسلحہ حاصل کیا۔ روسیوں نے ان علاقوں اور وہاں کے دیہاتوں پر زمینی اور فضائی حملے کیے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ مسئلے کی جڑ ہیں۔ اس کی وجہ سے مقامی آبادی اپنے گھر چھوڑنے یا مرنے مارنے پر مجبور ہو گئی۔ اس حملے میں بہت زیادہ خون بہا۔ اس جنگ میں تقریباً 15 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے اور 50 لاکھ سے زائد لوگ پناہ گزین بن گئے۔ ایک زمانے تک سوویت یونین کی فوج نے بڑے شہروں پر اور قصبوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہی، لیکن دیہی علاقوں میں مجاہدین نسبتاً آزادانہ گھومتے رہے۔ سوویت یونین کی فوج نے کئی طریقوں سے انتہا پسندی کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن گوریلا فوجی اکثر ایسے حملوں سے بچ جاتے تھے۔ اس جنگ میں پورا ملک تباہ ہو گیا۔ اسی دوران اس وقت کے سوویت لیڈر میخائیل گورباچوف نے محسوس کیا کہ روسی معیشت کو تبدیل کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے، اور انہوں نے سن 1988 میں اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس انخلا سے سوویت یونین کی تصویر کبھی اچھی نہ ہو سکی۔ افغانستان سوویت یونین کے لیے ویتنام جنگ بن گیا۔ یہ ایک انتہائی مہنگی اور شرمناک جنگ تھی جس میں سوویت یونین اپنی تمام تر طاقت لگا دینے کے باوجود مقامی گوریلا جنگجوؤں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا۔ اسبی کہتے ہیں
کہ سوویت یونین نے افغانستان میں جائز حکومت کا اس وقت دعویٰ کیا جب سوویت نظام میں اس کی حکومت اور اس کی فوج کے درمیان سنگین اور بنیادی تنازعات تھے۔ یہ سوویت یونین کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک تھی۔ اس کے بعد سوویت یونین ٹوٹنے لگا اور تقسیم ہو گیا۔ افغانستان میں برطانیہ اور سوویت یونین کی ناکام کوششوں کے بعد امریکہ نے 9/11 کے حملوں کے بعد افغانستان میں جمہوریت کی حمایت اور القاعدہ کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا۔ اس سے قبل 2 سلطنتوں کی امریکہ بھی تیزی سے کابل فتح کرنے اور طالبان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے میں کامیاب رہا۔ افغان حکومت 3 سال بعد وجود میں آئی، لیکن طالبان کے حملے جاری رہے۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے سن 2009 میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر کے طالبان کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن یہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ سن 2001 میں جنگ کے آغاز کے بعد 2014 میں سب سے زیادہ خون ریزی دیکھی گئی۔ نیٹو افواج نے اپنا مشن مکمل کیا اور ذمہ داری افغان فوج کے حوالے کر دی۔ اسی وجہ سے طالبان نے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اگلے سال پے در پہ خودکش دھماکے ریکارڈ کیے گئے، ان میں کابل کی پارلیمنٹ اور ہوائی اڈے کے قریب ہونے والے دھماکے بھی شامل ہیں۔ اسی کے اسبی کے مطابق امریکی حملے میں بہت سی چیزیں غلط طریقے سے کی گئی۔ وہ کہتے ہیں فوجی اور سفارتی کوششوں کے باوجود بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ اور عالمی برادری پاکستان کو پراکسی جنگ کرنے سے نہیں روک سکا، جس نے اپنی کامیابی ثابت کی، اور یہ دوسرے ہتھیاروں سے زیادہ کامیاب ثابت ہوا۔ اگرچہ سوویت یونین کی جنگ کے نتیجے میں خون ریزی زیادہ ہوئی، لیکن امریکی حملہ زیادہ مہنگا ثابت ہوا۔ سوویت یونین کے افغانستان جنگ میں اگر $2 ارب سالانہ خرچ ہوئے ہیں، وہیں امریکہ کی جانب سے سن 2010 اور 2012 کے درمیان سالانہ تقریباً $100 ارب خرچ ہوئے، لیکن سقوط کابل کو جنوبی ویتنام کے واقعات سے بھی تشبیہ دے گی۔ بین الاقوامی منظرنامے پر ایک تباہ کن ناکامی جسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد طالبان کے قبضے سے افغانستان میں ایک قسم کا انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے، جس کے سبب لاکھوں لوگ بیگار ہوئے ہیں۔ اسبی کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ آیا بین الاقوامی برادری کی طرف سے طالبان حکومت کو منظور کیا جائے گا یا نہیں۔ مجھے اس معاملے پر بہت زیادہ شکوک و شبہات نظر آتے ہیں۔ اگر عالمی برادری کے لیے طالبان سے نمٹنا ناممکن ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا کوئی دوسری طاقت دنیا کی سلطنتوں کا قبرستان کہے جانے والے افغانستان پر حملہ کرنے کا خطرہ مول لیتی ہے۔